ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہیں تو آج ہم عجیب توہمات کا شکار ہیں. عورتوں میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے. اور جب بھی میرا بچہ پھپھو کے گھر جاتا ہے نا بیمار ہو جاتا ہے. صرف اس گمان کے اوپر اب پھپھو کے گھر جانا چھڑوا دیتی ہیں. بہن کھانا بنا کے بھائی کو بیچتی ہے اور بیوی نہیں کھانے دیتی. پتہ نہیں کیا اس پہ پڑھ کے بھیج دیا ہوگا، لہذا اس کھانے کو ٹریش کین میں ڈال دیا جاتا ہے. اور بنیاد کیا ہے؟ اور جی ہمیں جو کاروبار اچھا نہیں ہو رہا نا، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اور پھر وہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگتی ہیں اور عملیات والوں کی پھر دکان خوب چلتی ہے. اور جی ہمارا کاروبار اچھا نہیں رہا، کسی نے کچھ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کسی قریبی خاتون نے کچھ کیا ہے. اور آگے کی سٹوری عورت کے ذہن میں پہلے سے بنی ہوتی ہے کہ پھپھو نے ہی سارا کچھ کیا ہے، فلاں نے ہی سارا کچھ کیا ہے. تو معاشرے کے اندر جو صلہ رحمی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کینہ آ جاتا ہے. یہ صرف انسان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی اس دیے ہوئے رزق کو روک سکتا ہے؟ کوئی اس رزق کو باندھ سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، کسی کو چھوٹا خدا کیوں بناتے ہو؟ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. جب اللہ نے رزق لکھ دیا تو وہ مل کے رہے گا، کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ نہیں دینا چاہتا تو کوئی اللہ سے دلا نہیں سکتا. یہی اس جو ہے نا حدیث پاک میں عقیدہ سکھایا گیا کہ ساری دنیا نفع دینے پہ تل جائے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور ساری دنیا نقصان دینے پہ تل جائے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو جب ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں ان تعویذ والے بندوں، عملیات والوں کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ انسان کا اپنا گمان ہوتا ہے جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے.